رضا چاہے ملا ہو کسی اور کو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یا رسول اللہ تیری تو شان ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، حق سبحان اللہ، تیری تو شان ہی کیا، تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی اور در ہم نے نہیں دیکھا، تیرے در کے سوا کوئی اور در ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اخیر میں تو حد کر دی، کہتے ہیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی علماء کرام، اساتذہ کرام، ائمہ حضرات اور جتنے بھی مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے آج کی اس پر نور کانفرنس میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا اس مجلس میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ لمبا وقت ہے نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے، حافظ سعید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی اساتذہ کرام بیٹھے ہوں گے، میں نے پیچھے مڑ کے سارا دیکھا نہیں اسٹیج، تو اساتذہ کرام کے سامنے بولنا یہ میرے لیے بڑی جو ہے وہ فخر کی بات ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے میں بول رہا ہوں۔ دو چار باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، وہ آج کی اس مجلس میں آپ لوگ آئے ہیں تو دو چار باتیں آپ اپنے جیسے مارواڑی میں بولتے ہیں پلو کے ساتھ باندھ لیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام کے رکھیں۔ جس طریقے سے جو ہے آج زمانہ انگڑائیاں لے رہا ہے اور جس طریقے سے ہر طرف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، فلسطین سے لے کے لیبیا، مصر سے لے کے کشمیر تک روئے زمین پر کہیں پر بھی اگر خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ خون کا قطرہ مسلمان کا ہے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، اور پھر ہمارے نوجوانوں کے اندر خاص طور سے سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور جو نوجوان کالج وغیرہ میں یا جو دین سے دور ہیں ان کے اندر ایک نئی بیماری اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، الہادیت کی بیماری، وہ جس کو آپ ہندی کے اندر ناستک کہہ سکتے ہیں آپ، جو کوئی کسی خدا کو نہیں مانتے، تو دھیرے دھیرے یہ نوجوانوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے جو ہے ذمہ داران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے مضبوط کریں، یہ میرا مشورہ ہے کہ ہم لوگ مدارس کے اندر جو بچے ہیں ان کو بھی خاص طور سے جو ہے وہ کس طریقے سے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور کس طریقے سے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ خاص میں پریکٹس آپ لازمی کروائیں، جس اعتبار سے ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے جس سبجیکٹ میں اگزام دیا اس کا نام تھا مناہج الدعوہ، ایک ہمارا سبجیکٹ تھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ خطیب یا دین کی تبلیغ کرنے والے بندے کے لیے کون کون سی چیزیں اہم ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے جو سب سے 3 منہج رکھے، اس میں پہلا تھا منہج عاطفی، یعنی کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، اور دوسرا اس کے اندر تھا منہج عقلی، اور تیسرا اس کے اندر تھا منہج حسی۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں، لیکن لازمی یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے کالی سیاہ رات ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ساختہ ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن۔ آج اگر ہم نے گمراہی سے بچنا ہے، آج اگر ہم نے راہ راست پہ رہنا ہے، تو اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن کی اچھی تعلیم دیں، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری چیز لازمی یہ ہے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب تم ارشاد فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا اتباع میرے محبوب کی کر لو، اللہ پھر خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو دو چیزیں اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رکھیں،
ایک اللہ کی کتاب قرآن کو، دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت۔ مفتی سلمان صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ نام سن کے اتنے کیوں آئے؟ کیوں نام سن کے آئے؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی ناموس پہ بات کی تھی۔ آج اتنے لوگ آپ لوگ جمع ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میرے بعد علماء کو سنیں گے، مفتی صاحب کو سننے آئے ہیں، کس لیے؟ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہے کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا محمد کی وسادت سے محبت تیری میری ہے، سبحان اللہ، محمد سبحان کی اللہ، وسادت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ اصل تکبیر، محبت جو ہے نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اصل اللہ۔ میں ہمارا جو ارتباط ہے، آپس میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ حضور کی محبت ہے۔ آج بھی اگر امت کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتی ہے، وہ صرف محبت رسول کے نام پہ جمع ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کے سینوں کے اندر، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر، اپنی بچیوں کے سینوں کے اندر محبت رسول پیدا کریں۔ اور محبت رسول کس طریقے سے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ حضور کے حسن و جمال کے تذکرے اپنے بچوں کو سنائیں، حضور کی محبت کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں، اور حضور کی جو ہے صفات حمیدہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو، حضور سے سچی محبت کریں۔ باتیں بہت ساری یہ کہنے کے لیے، لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ مجھے ناظم صاحب قبلہ نے فون کیا کہ حضرت آپ تاثرات پیش کریں۔ میں نے کہا اتنی تو میری نہیں حیثیت ہے کہ میں تاثرات پیش کروں، حافظ اللہ بخش صاحب نے جو ہے وہ بیان کیے، لیکن میں چند ایک باتیں جو ہے وہ مشورے کے طور پہ آپ حضرات سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نسل اچھی خاصی بیٹھی ہوئی ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، اپنی سوچ کو چھوٹا نہ رکھیں۔ آپ یہاں تک محدود نہیں رہیں کہ میں نے 10ویں 12ویں پڑھنے کے بعد ایم ایس کالج میں، ڈونگر کالج میں نے ایڈمیشن لے لینا ہے، ایک سال میں پاس ہو گیا تو دوسرے میں جانا ہے، دوسرے میں اگر پہلے میں فیل ہو گیا تو میں نے چھوڑ کے کوئی دکان کھول لینی ہے، میں نے پکوڑوں والی ریڑھی لگا لینی ہے، یا میں نے کہ جو ہے پلانٹ میں کام لے لینا ہے۔ نہیں، آپ اپنے جو ہے ویژن کو، آپ اپنی سوچ کو بلند کریں، اور آپ اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ میں نے 12th کرنے کے بعد اچھی کالج کے اندر تعلیم حاصل کر کے آر ایس میں یا یو پی ایس سی میں نے کلیئر کرنی ہے، یا آئی پی ایس میں نے بننا ہے، تاکہ آ کے اپنی قوم کے مسائل جو ہیں میں اپنی قوم کے اندر رہ کے اچھے طریقے سے حل کر سکوں۔ آج اگر معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارے بچے، اور اچھے اداروں کے اندر اچھے عہدوں کے اوپر لازمی ہے کہ ہمارے بچے وہاں پر ہوں۔ اس کے لیے اپنی سوچ کو چھوٹا نہ رکھیں۔ جب آپ کی سوچ ہوگی کہ مجھے چاند کے اوپر جانا ہے تو بمشکل آپ بادلوں تک پہنچ پائیں گے۔ اگر آپ کی سوچ یہی ہے کہ میں نے 10ویں پڑھ لینی ہے، بہت سارے حضرات ہوتے کہتے ہیں حضرت ہمیں کون سی نوکریاں کرنی ہیں، اپنے کو تو نوکریاں ملتی نہیں ہیں، سائن کرنے والا بچہ ہو جائے گا، پھر بھیڑ بکریاں لے دیں گے، وہ اپنا ٹائم پاس کر لے گا۔ سائن کر کے آپ کے کوئی جو چیک نہیں ہے جس کے اوپر بچہ آپ کا سائن کرے گا، آپ کی مالی حالت بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، ایسی کوئی حالت نہیں ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بلند رکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر 55% بچہ لے کے آئے گا حضرت ہماری نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو 55% میں کون نوکری دے گا؟ آگے جو لائن میں لوگ کھڑے ہیں ادر کمیونٹی سے، وہ 92 93 95 85 لے کے آ رہے ہیں۔ آپ 55% 53%، 10ویں میں آپ کے 38% مشکل سے پاس ہو رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں حضرت کوئی سیلیکٹ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے سیلیکٹ نہیں ہوتے۔ اللہ نے مسلم قوم کو اتنا ذہن دیا، یہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ دار بیٹھے، چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ 8 سے 10 سال کا بچہ 2 سے 2.5 سال میں 30 پارے قرآن کے حفظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ نے خاص عنایت کی ہے اپنی محبوب کی امت کے اوپر۔ مجھے بتاؤ یہ یو پی ایس سی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ جو ہے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس میں لگتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں آپ پہلے ہی سال میں جو ہے فرسٹ ٹرم کے اندر آپ یو پی ایس سی کریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمت پیدا کرنی ہوگی، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا، نشے سے، برائیوں سے دور رہیں، اپنے جو ہے وہ سوچ کو بلند رکھیں۔ میں پھر گزارش کروں گا، آپ یہاں تک محدود نہیں رہیں، 12ویں کے بعد بیکانیر جا کے آپ اپنی سوچ رکھیں۔ اگر ودیش آپ نہیں جا سکتے، کم سے کم دہلی کی آپ سوچ رکھیں کہ میں نے جامعہ ملیہ میں، ہمدرد میں یا جے این یو میں ایڈمیشن لینا ہے، 2 سال یا 3 سال آپ دہلی میں گزار کے آ جائیں، جامعہ ملیہ میں یا جے این یو میں کوشش کر کے آپ جو ہے وہ فارم وہاں کا جو ہے وہ پورا کریں اور ایڈمیشن لیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت اچھے سے حاصل کرنے کی،
اور سب سے اہم اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ایک تو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. سید صاحب قبلہ نے جو ہے وہ بچیوں کے لیے شاندار ادارہ بنایا, بچیوں کے لیے تعلیم ہو رہی ہے. اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر بسا لیں, صحیح معنوں میں بسا لیں. یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ایک آخری پیغام سادات کرام کے لیے, آپ کے لیے فخر کی بات ہے آپ کے آج اس گاؤں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں دور دراز علاقوں سے اتنے لوگ آئیں. آپ اس چیز سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں. اور آپ کا مقام لوگوں کی نظروں کے اندر کیا ہے, آپ گلیوں میں رلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, آپ جو ہے ایسے پیدا نہیں کیے گئے کہ آپ جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کے کسی گلی کے کونے پہ پڑے رہیں, یا آپ آپس میں لڑائیاں کرتے پھریں, یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف رہیں. آپ کے کندھوں پہ دوسروں سے زیادہ بوجھ ہے, آپ آگے بڑھیں, ذمہ داریوں کو اٹھائیں. اور جس طریقے سے مدرسہ قائم ہے, اپنے بچوں کے لیے کوئی انگلش میڈیم اسکول بھی قائم کریں, اپنے بچوں کے لیے کوئی ایک تنظیم بنائیں, ان کو اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں, اور اپنے معاشرے کا رنگ جو ہے وہ چینج کریں. اگر محنت کے ساتھ ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سچی نیت لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے, دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے, برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا, زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے, جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں, جے وس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جھات مکے, نہ اے بات مکے, نہ اے رات مکے, مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی. یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی, ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی, گیت گاتی ہوئی شب ازر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز, جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا.